اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم حشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہ دل سے آپ تمام حضرات کو ولادت امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت کی پر مسرت اور پربرکت تاریخ میں آپ کو تبریک عرض کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں امام سوم کے برادر عزیز حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام برادر سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے جود و کرم اور اپنی مہربانی رؤوفت، اپنے اخلاق و کردار سے پوری دنیا میں عالم انسانیت کو خواب غفلت سے بیدار کر دیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک رؤوف امام ہے، ایک کریم امام ہے، ایک ایسے امام ہیں جو غریبوں، یتیم و مساکینوں کے ساتھ ہمیشہ ان کا رابطہ رہا ہے۔ آپ اپنے اموال کو فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے جود و سخا و بخشش کا کیا کہنا، آپ کی مہربانی کا کیا کہنا کہ ایک شخص جو انس نام سے مشہور ہیں، راوی بھی ہیں، روایت بھی کرتے ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اسی اثنا میں امام کی ایک کنیز امام کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے اور وہ مولا کی طرف تقدیم کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں بطور ہدیہ۔ امام نے جیسے ہی دیکھا کنیز نے ایک ہدیہ پیش کیا ہے، امام نے مسکراتے ہوئے لبخند اور مسروراً اس ہدیے ناچیز کو جو وہ لائی تھی اس کو قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد بڑے ہی اطمینان سے امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں اذهبی فانت حرہ لوجہ اللہ، یعنی تو جا، تو راہ خدا میں آزاد ہے، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی انس فوراً بے چین ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا، ایک گلاب کے پھول کے ہدیے کو آپ نے قبول تو کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے عوض میں آپ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ کہ جی ہاں، خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے جب تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم اس سے بڑھ کر ہدیہ دو، اس سے احسن، اس سے بہتر، اس سے خوبصورت ہدیہ دو۔ لہٰذا اس نے مجھے ایک گلاب کا پھول ہدیہ کیا، لہٰذا میں لوجہ اللہ اس کو آزاد کرتا ہوں۔ یہی اہل بیت علیہ السلام کا شعار زندگی تھا، جود و بخشش و عطا اور کرامت ہمیشہ فقراء، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے شامل حال رہی ہے۔ خدایا اس مولود مبارک کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ سارے مسلمین کو بخشش کرنے کی، عفو کرنے کی، گزشت کرنے کی، معاف کرنے کی اور کرامت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔